میرے سب مسلمان بہن بھائیوں السلام علیکم۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری بچپن سے یہ ہابی جس کو مشغلہ بولتے ہیں رہا ہے کہ میں کسی گلوکار کی، کسی نعت خوان کی یا کسی کلام پڑھنے والے کی کوئی کار آمد بات جب سن لیتا تھا تو وہ مجھے ذہن نشین ہو جاتی تھی اور اس کو میں بار بار پڑھتا تھا۔ تو میرے والد محترم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور سب جتنے لوگوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ انہوں نے ہمارے گاؤں کے اندر ایک مدرسہ بنوایا تھا، تو میں چھوٹے ہوتے سے ان کے ساتھ جا کے مدرسے کے اندر جمعے والے دن یا عام طور پر جب عیدیں آتی تھیں تو اس وقت جا کے نعت بھی پڑھتا تھا، اور جو کچھ مجھے آتا ہوتا تھا وہ میں پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ میری ہابی ہے، یہ میرا مشغلہ ہے۔ آپ جتنے بھی میرے کلمات آپ کو سننے کو ملے ہوں گے وہ سارے پرانے ہیں، کیونکہ میں شروع سے بچپن سے یہ مجھے عادت تھی۔ اور اب یہ چونکہ یوٹیوب کا دور آ گیا ہے اور اس کو اپلوڈ کرنے کی ایک فیسلٹی آ گئی ہے، تو میں اس لیے اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں کہ شاید کسی کے سمجھ میں کوئی بات آ جائے اور اس کی بات بن جائے۔ کیونکہ بڑے غور سے دیکھا جائے تو یہ کلام والے لوگ جو ہیں، وہ نعت ہو، وہ گانا ہو یا وہ کلام ہو، تو انہوں نے کچھ اشعار میں کوزے میں دریا بند کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات میں نے نوٹ کی ہے، تو امید ہے کہ آپ بھی اس بات پہ عمل کریں گے۔ کوئی کارآمد بات ہے تو آپ اس کو ضرور فالو کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہم مسلمان لوگ جس کریٹیکل دور سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں یہ اپنے فرقہ وارانہ فسادات یا فرقہ وارانہ چیزوں سے بالا تر ہو کر ایز اے مسلم سوچنے کی ضرورت ہے، اور ایک بہت بڑے بین الاقوامی اتحاد بین المسلمین کی ہمیں ضرورت ہے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ ایران میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ عراق میں ہوا، تو یہ غیر مسلمز جو ہیں انہوں نے ہمیں تفرقوں میں ڈال کر بانٹ رکھا ہے اور ہمیں لڑنے جھگڑنے میں ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے۔ بڑی غور سے سننے والی یہ بات ہے کہ چائنا جو ہے وہ 1949 میں آزاد ہوا ہے، جبکہ ہم 1947 میں آزاد ہوئے ہیں۔ تو چائنا جو ہے وہ اپنی ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے بہت ہم سے آگے ہے اور ہم اس سے بہت پیچھے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھ کے ہمارا مقابلہ دراصل کلمہ گو لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، غیر کلمہ گو لوگوں کے ساتھ ہے، غیر مسلمز کے ساتھ ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ بھی تشدد پسندانہ رویے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے اسلام سے متاثر ہوں اور وہ دین کو قبول کریں۔ اسی طرح قرآن پاک میں بڑا واضح طور پر ارشاد ہے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، میں جس کو چاہتا ہوں حساب کے بغیر رزق عطا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ساتھ ہی قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد ہے، الکاسب حبیب اللہ، محنت